اس دن کے بعد سب کچھ رک سا گیا، نہ اس کی آواز سنی، نہ اس کی صورت دیکھی، نہ وہ رستے وہی رہے، نہ موسم، بس رہ گئی اس کی آخری بات: تم واپس نہ آنا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، کلاس، لائبریری، وہ راہداری جہاں کبھی اس کی خوشبو ہوا میں گھلا کرتی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ فون بند، میسیجز بے جواب، دوست خاموش، اور میرا دل ٹوٹا ہوا۔ میں ہر دن یہ سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیا ہوا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو وہ اچانک چلی گئی؟ کیا سب کچھ جھوٹ تھا؟ کیا اس کی مسکراہٹ، اس کی خاموشی صرف ایک عادت تھی؟ لیکن اندر کہیں ایک سوال مسلسل میرا پیچھا کرتا رہا: کیا وہ سچ میں مجھے چھوڑ کر گئی ہے، یا کسی نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے؟ کئی مہینے گزر گئے، میں کالج میں تھا مگر خود میں نہیں۔ پھر ایک دن پرانا دوست ملا، عادل، ہنستا کھیلتا، ہر بات پر مذاق اڑانے والا۔ اس نے کہا: یار، سنا ہے اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ کس کی؟ اریبہ کی، اسلام آباد میں کسی آرمی آفیسر کے ساتھ۔ اس کی بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی، مگر میں نے چہرے پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، بس سر ہلا کر رہ گیا۔ لیکن رات کو میرے فون پر ایک انجان نمبر سے پیغام ملا: اس نے چھوڑا نہیں، اسے چھڑوایا گیا ہے۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ یہ کون ہے؟ کیوں پیغام بھیج رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ سچ نہیں تھا، یا اب جو سچ سامنے آ رہا ہے وہ پہلے والے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ میں نے فوراً اس نمبر پر جواب بھیجا: تم کون ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ لیکن اگلے دن پھر ایک پیغام آیا: اریبہ کی بہن علینا، اس سے بات کرو، وہ سب جانتی ہے، بس کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ میں نے اسے کبھی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب دل میں ایک آگ جل چکی تھی۔ میں نے سوشل میڈیا کھنگالا، پرانے گروپس دیکھے، دوستوں سے پوچھا۔ آخر کار ایک بند پروفائل ملا جس پر اس کی تصویر تھی۔ میں نے فوراً پیغام بھیجا: علینا، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، اگر تم کچھ جانتی ہو تو خدا کے لیے مجھے سب بتاؤ۔ کچھ گھنٹے بعد اس کا جواب آیا: کل شام ملو، کچھ باتیں لفظوں میں نہیں ہوتی، سامنے بیٹھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی کافی شاپ میں ملے۔ علینا چپ تھی، گھبرا رہی تھی، جیسے اس کے اندر بہت کچھ دبا ہوا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا: مجھے بس سچ جاننا ہے، چاہے وہ جتنا بھی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ کھولا، ایک پرانی ڈائری نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ یہ اریبہ کی ڈائری ہے، اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے تھے تو شاید تم یہ پڑھنے کے بعد اسے اور بھی زیادہ چاہنے لگو گے، یا شاید تم اس سے نفرت کرنے لگو۔ میں نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا، اور جو لکھا تھا وہ میرا دل توڑنے کے لیے کافی تھا۔ میں اسے چھوڑ آئی ہوں کیونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری ہوں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑے۔ میں ساکت بیٹھا رہا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے علینا کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولی: زیان، اس نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا، اسے چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ لڑائی جس میں وہ تھی، اسے تم سے ہارنا منع تھا۔